کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی بات آپ کو بہت بری لگ گئی ہو، آپ کو ان الفاظ سے بہت تکلیف ہوئی ہو، مگر پھر آپ یہ سوچتے رہے بہت دیر تک کہ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا، میں نے اپنی بات اس شخص تک کیوں نہیں پہنچائی، کیوں چپ چاپ اس کی بات سن کے میں خاموش ہو گیا، اپنے آپ کو کوستے رہے ہوں، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتے رہے ہوں کہ مجھے بھی جواب دینا چاہیے تھا، مجھے بھی کوئی اچھی سی سنانی چاہیے تھی۔ اس کی بات سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہو کہ آپ کو رات کو بہت دیر تک نیند نہ آئی ہو، آپ کا دل دکھ گیا ہو۔ یہ سب کچھ ہم لوگوں کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کو ہونے سے ہم کیسے روکیں، آج کا ویڈیو ہمارا اسی بارے میں۔ خواتین حضرات، میرا نام ڈاکٹر سہیل انوار ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہمیں دن میں کئی لوگ ملتے ہیں، ہم لوگوں سے مختلف معاملات کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے، بعض اوقات دانستگی میں اور بعض اوقات نادانستگی میں۔ کبھی کوئی آپ کو ایسی بات کہتا ہے جس میں اس کی بری نیت نہیں ہوتی، لیکن ان الفاظ کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ کے لوگوں سے بحث مباحثے ہوتے ہیں، تکرار ہوتی ہے، اور کچھ لوگ آپ کو اکثر ایسے جملے یا ایسے الفاظ کہتے ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کا دل دکھایا جائے، آپ کو تکلیف دی جائے اور اس سے آپ کے ایک اثر ہو۔ یہ چیز بہت زیادہ سیریس نتیجے کی حامل ہے۔ اس سے ہمارے ذہنی کیفیت پہ اثر پڑتا ہے، ہمارا دن خراب ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم لڑائی جھگڑے اور بحث و مباحثے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے ایونچولی ہمارے اوپر ایک نیگیٹو اثر پڑتا ہے، ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے، ہماری صلاحیت جو ہے، ہماری مثبت صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سوچئے کہ ہم دوسرے لوگوں سے کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں۔ ہمارا مین موڈ آف کمیونیکیشن یا جس طریقے سے ہم اپنی بات کو دوسرے انسان تک پہنچاتے ہیں وہ لینگویج ہے، یہ زبان ہے۔ میجورٹی آف دا ٹائم لینگویج جملوں پہ مشتمل ہوتی ہے، جملے الفاظ سے بنتے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ لفظوں کی جمع۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسا لفظ آپ کو کہتا ہے جو آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ کی توہین ہوتی ہے، آپ کی ہتک ہوتی ہے، کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، تو اگر آپ سوچیں تو یہ موڈ آف کمیونیکیشن صرف ایک محض لفظ ہے یا جملہ۔ سوچا جائے تو اس جملے کے اندر ایز سچ کوئی طاقت یا پاور نہیں ہوتی۔ تو اگر اس لفظ میں کوئی پاور نہیں ہے تو اس کا اتنا پاورفل یا اتنا طاقتور اثر ہم پہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم جلا جاتے ہیں، لڑنے پڑ جاتے ہیں، بحث کرنے لگتے ہیں، اگر نہ بھی آگے سے کچھ بولیں تو کڑتے رہتے ہیں۔ ان الفاظ میں اتنی طاقت کہاں ہے؟ اگر آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ پائیں تو آپ پوری معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو غور سے سوچیں خواتین و حضرات، تو یہ طاقت لفظوں میں اور جملوں میں نہیں ہے، یہ طاقت ہم نے لفظوں اور جملوں کو دی ہے۔ لفظوں اور جملوں کا اثر جو آپ کے اوپر ہوتا ہے وہ طاقت آپ خود ان لفظوں اور جملوں کو دیتے ہیں۔ نہ ہی بولنے والا وہ ان کو طاقت دے رہا ہوتا ہے، نہ ہی کہنے والا وہ ان کو طاقت دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اثر جو آپ کے اوپر ان الفاظ اور جملوں کا ہوتا ہے وہ اثر آپ خود ان الفاظ اور جملوں کو دیں۔ آپ جینوئن طور پہ اس کانسیپٹ کو سمجھ جائیں کہ بولنے والا جو بول رہا ہے یہ اس کی پرابلم ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ اگر میں غصے میں آتا ہوں، اگر میں لڑنے لگتا ہوں، اگر میں کوڑنے لگتا ہوں تو یہ میری پرابلم ہے۔ تو آپ کو تو اپنی پرابلم سالو کرنی ہے نا۔ اگر کوئی شخص سامنے کھڑا ہو کے گالی گلوچ کر رہا ہے، غلط باتیں کر رہا ہے، تکلیف دہ الفاظ بول رہا ہے، تو یہ اس کی پرابلم ہے۔ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو اپنی پرابلم حل کرنی ہے۔ آپ کی پرابلم کیا ہے کہ ان الفاظ کا آپ پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ آپ پہ ان الفاظ کا جو اثر ہو رہا ہے اسی سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اسی سے آپ کوڑ رہے ہیں، اسی سے آپ کی رات کی نیندیں اڑ رہی ہیں۔ اس شخص کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر جو اس کے حلق سے آواز نکل رہی ہے، جس کو اس نے لفظوں کا روپ دے دیا، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے خواتین و حضرات۔ طاقت آپ دے رہے ہیں، برا آپ کو لگ رہا ہے، تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے۔ یہ سوچئے کہ یہ صرف لفظ ہیں،
یہ صرف بے معنی الفاظ ہیں جو آدمی یہ بول رہا ہے کسی دنیا کے دوسرے کونے میں، ہو سکتا ہے یہ بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں۔ جب آپ ایسے مقام پہ اپنی ذہنی کیفیت کو لے آئیں کہ اب آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی میرے سامنے کھڑا ہوا شخص بول رہا ہے یہ بے معنی الفاظ ہیں، ان کا میرے پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ان الفاظ کو آئی ریفیوز ٹو گیو دم دا پاور، میں ان الفاظ کو طاقت دوں گا ہی نہیں۔ جب آپ اس مقام پہ پہنچ جائیں گے خواتین و حضرات، تو یقین کیجئے زندگی پرسکون ہو جائے گی، زندگی میں ایسا اطمینان ہو جائے گا کہ آپ دنیا کے کولسٹ انسان بن جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی بات کے جواب میں کچھ کہہ نہیں سکتے، میرا کہنے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی بات کے جواب میں اس کو کچھ کہیں نہ، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ عملی اقدامات نہ لیں اس نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غصے کی کیفیت، جھنجھلاہٹ کی کیفیت، بے بسی کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، اطمینان اور آرام سے دوسرے آدمی کی بات سنیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی وقت ایک اطمینان سے جواب دے سکتے ہیں تو بے شک جواب دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل نہیں ہے یا اس اسٹیٹ میں نہیں ہے کہ میری بات سمجھ پائے گا یا سن پائے گا، تو آرام سے وہاں سے اپنے آپ کو ریموو کر دیں، کسی دوسری جگہ پہ چلے جائیں اور کسی اگلے وقت میں یا کسی دوسرے ٹائم پہ اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ یہ بات میں واضح کرتے چلوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق کے لیے کھڑے رہو، جو بات آپ کی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دوسروں کے الفاظ سے ریاکٹ نہ کریں، آپ اس کو ایک ریاکشن نہ دیں، آپ ان الفاظ کو پاور نہ دیں۔ جب آپ ان الفاظ کو پاور نہیں دیں گے، اس پہ ایک دم سے ریاکٹ نہیں کریں گے، تو آپ نہ غصے میں آئیں گے، نہ جھنجھلاہٹ میں آئیں گے، نہ ہی آپ کے راتوں کی نیند حرام ہو۔ تو آج کا اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ انہی موضوعات پر فیوچر میں بھی ہم بات کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔